السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. صدر انجمن، حکم صاحبان، اساتذہ کرام اور میرے علمی زندگی کے ہم سفر ساتھیوں، موضوع خطابت ہے دعوت اہل حدیث. سامعین کرام، اہل حدیث کی دعوت اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کی دعوت ہے. اہل حدیث کی دعوت بالکل واضح اور صاف دعوت ہے. اہل حدیث کی دعوت وہ دعوت ہے جو صحابہ کرام کی دعوت تھی. اہل حدیث کی دعوت وہ دعوت ہے جو سلف صالحین کی دعوت تھی، اور وہ دعوت یہ تھی کہ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، کے موت و حیات کا مالک اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین کی ہستی ہے. اہل حدیث کائنات کے لوگوں کو کسی بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے. اہل حدیث کائنات کے باشندوں کو کسی عظیم کی عظمت نہیں منواتے. اہل حدیث اگر بلاتے ہیں تو اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون کی طرف بلاتے ہیں. اہل حدیث اگر جھکاتے ہیں تو واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایہ تعبدون کی طرف جھکاتے ہیں. اہل حدیث کی دعوت کسی گروہ کی دعوت نہیں. اہل حدیث کی دعوت کسی بڑے کی دعوت نہیں. کیوں؟ کیونکہ اہل حدیث نے اس کو بڑا جانا ہے، جس کے بارے میں عرش والے نے کہا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، آپ کو بلند مقام و مرتبہ پر فائز کیا ہے. اس لیے نبی کے مقابلے میں ہم کسی بڑے کی بڑائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اہل حدیث کی دعوت تو یہ ہے کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ گردن کٹ جائے لیکن غیر اللہ کے سامنے جھکنے نہ پائے. جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاعوں کی، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاعوں کی، کٹی ہے برسر میدان اگر جھکی تو نہیں. دوستو، اہل حدیث اگر اطاعت کی دعوت دیتے ہیں تو اکیلے آمنہ کی دلارے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی دعوت دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے سامنے رب کا فرمان من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ موجود ہوتا ہے. اہل